الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں میں کہ آپ نے ہمیں دعوت دیا، ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ میں آپ کے سوال کے جواب میں یہی کہنا چاہوں گا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کہ اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا کہ جس کے اندر خود اپنی حالت کے بدلنے کا، انقلاب کا، تغیر کا احساس نہ ہو۔ دنیا میں وہی قومیں زندہ رہتی ہیں کہ جن کے اندر کچھ کر دکھانے کا، باقی رہنے کا اور دوسروں تک کوئی پیغام پہنچانے کا ایک احساس پایا جاتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، اسی لیے ان کا نام زندگی بھر تاریخوں میں لکھا جاتا ہے۔ میرا اس کلب کے ساتھ جڑنے کا صرف ایک ہی سبب ہے کہ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے، اور جو ہم اپنی نوجوان یوتھ کے لیے جو پڑھے لکھے ہیں لیکن انہیں گائیڈنس نہ ملنے کی وجہ سے، کاؤنسلنگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں اگر کوئی پہچان باقی رکھی جاتی ہے یا جس قوم کو زندہ مانا جاتا ہے، وہی قوم ہے کہ جس کے نوجوان زندہ ہوتے ہیں، کیونکہ انقلاب لانے والے، کسی چیز کو باقی رکھنے والے اور تاریخ میں اپنا نام روشن کرنے والے اگر جو ہوتے ہیں تو وہ نوجوان طبقہ ہوتے ہیں۔ اب کا سوال یہ ہے کہ میں نے اس فیلڈ میں کیوں قدم رکھا؟ صرف اس لیے کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اپنے جتنے بھی نوجوان لوگ ہیں جو پسماندہ ہیں، جو ریموٹ ایریا سے بلانگ کرتے ہیں، جو بالکل ہی کٹ آف ایریا میں رہتے ہیں، جن تک مطلب وقت کی ضرورت کے مطابق جو فیسلٹیز ہیں وہ نہیں پہنچ پاتی ہیں، یا ان کے اندر اتنا ایک پوٹینشیل ہوتا ہے، جب ان کے اندر اتنا ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن وہ اس چیز کو شو نہیں کر پاتے ہیں، ان کے لیے ایک پلیٹ فارم چاہیے، ان کے ذریعے ایک وسائل چاہیے تاکہ وہ اپنے اس پیغام کو، اپنی اس انرجی کو صحیح طور پر استعمال کر کے، اور ہم ان کے جذبات سے، ہم ان کی عقل سے، ہم ان کے انٹلیکچوئل سے بہترین طور پر مستفید ہو سکیں۔ تو ہمارے اس میں اندر آنے کا دو ہی چیزیں، ایک تو ہم اپنی قوم کو جہاں پر بھی جموں کشمیر کے اندر پہاڑی بولنے والے ہیں، لٹریری ریٹ کو اپ گریڈ کیا جائے تاکہ انہیں تعلیمی طور پر اویئر کیوں جب تک ہم تعلیمی لحاظ سے اویئرنیس نہیں رکھیں گے، ہم کسی بھی میدان میں آگے نہ بڑھ سکتے ہیں، نہ ترقی کر سکتے ہیں، نہ کسی بھی مشکل کا فیس کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جس وقت سب سے بڑا ایک المیہ بنتا چلا جا رہا ہے ہمارے، چاہے وہ پہاڑی نوجوان ہوں، کشمیری ہوں، کسی بھی کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہوں، جو ڈرگز کا مسئلہ ہے یا مطلب جو بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں نوجوان اس وقت ہمارے، ہم روز سنتے ہیں کہ اب باپ بیٹے کی لڑائی ہوگی، آج فلاں سیوسائڈ کر گیا، فلاں نے چھلانگ لگا لی، فلاں چرس کا نشہ کر رہا تھا، فلاں ایسا کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے کاز کیا ہے؟ تو اس مشنری کو بھی سمجھنا ہے کہ ان کو آخر اس بے راہ روی پہ لگایا کس نے ہے، چاہے وہ انٹرنیٹ ہو، ٹیکنالوجی ہو، یا کوئی اور ایسا مادھیم ہے کہ جو انہیں بے راہ روی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے ہم نے ایک بہترین ذریعہ اپنایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس طرح مطلب یوگا میں آپ جب انوالو ہو جاتے ہیں تو آپ فزیکلی طور پر، مینٹلی طور پر وہاں پہ بزی رہیں گے، تو اسی طرح سے ہم نے سپورٹس کہہ کر رکھا ہے، جا کے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کم عمری میں مطلب بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جب وہ فزیکلی فٹ رہیں گے، جیسا کہ ایک ویل نون پروورب ہے کہ اے ساؤنڈ مائنڈ کین ریزائڈ ان اے ساؤنڈ باڈی، ایک اچھا دماغ، ایک اچھا ذہن اسی جسم میں رہ سکتا ہے کہ جو جسم صحیح و سالم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب ہمارا جسم سالم ہوگا، ہماری صحت تو تندرست ہوگی، تو ہم علمی میدان میں ترقی کر سکتے ہیں، ہم ایک پازیٹیو سوچ لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ میں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پہ کام کروں، اور ہمارے اندر جو پوٹینشیل ہے، چاہے وہ کمپٹیٹیو ایگزام میں اگر ہمیں 3% ریزرویشن ملی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کا بھرپور استفادہ کریں سے، لیکن اس کے لیے ہمیں کاؤنسلنگ چاہیے، ہمیں گائیڈنس چاہیے اپنے نوجوانوں کے لیے۔ لہٰذا میں نے اس لیے اس میدان میں قدم رکھا ہے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ پلیٹ فارم کس چیز کے لیے بنایا ہے، یہ پلیٹ فارم ہم نے جو ہمارے پہاڑی نوجوان ہیں ان کے لیے اس میں کافی سکوپ ہیں، جیسے گیمز ہے اور کلچرل پروگرام وغیرہ ہیں، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو موقع دیں۔ ہم سے پہلے بھی جو ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں، خاص کر پہاڑی کے کافی دگج لوگ جو ہیں جنہوں نے اچھے کام ہمارے سے پہلے بھی کیے ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ان سے اچھا کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کے ہی راستے پہ چل کر ہم بھی کچھ اچھا کرنا چاہ رہے ہیں، اور خاص کر اپنے یوتھ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں نیوز نیٹ ورک کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا، ہمارے پاس آئے، ہماری بات کو سنا،
تو آپ نے میں عرض کروں آپ سے کہ میں ایک آرٹسٹ ہوں، اور کچھ استاد ہمارے بزرگ لوگ جو ہیں جو اس چیز کو چلا رہے تھے، انہوں نے بہت زیادہ کام کیے اس چیز کے لیے، اپنے اس کلچر، ثقافت، اپنی اس مادری زبان کے لیے. لیکن کچھ بدقسمتی ایسی تھی کہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا. آج سوشل میڈیا کا دور ہے. آج جو قدم پہ ہے، فرق اتنا ہے کہ وہ بزرگ تھے، ان کا بنایا ہوا کوئی چیز تھی، اسی کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں. آج دن سے دن مطلب روشنی ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے. تو ہماری بھی اس پلیٹ فارم سے یہی قوم تک درخواست رہے گی کہ ہر قوم کی پہچان اس کی زبان ہوتی ہے، اپنا کلچر ہوتا ہے، اپنی ثقافت ہوتی ہے. اور جو ہماری ینگ جنریشن جو ہماری ہے، ان سے ہماری یہ درخواست رہے گی کہ اپنی جو مادری زبان ہے، پہاڑی زبان، اپنا کلچر، اپنا ثقافت جو ہے، اس پہ پورا دھیان دیں، اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھیں. یہ ہماری ان تک درخواست ہے.